نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، وہ ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان ہے، وہ مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے، وہ مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے شہروں میں، کہ مشہد ان کے دم سے مقدس شہر ہوا ہے شہروں میں، ارے جیسے کہ رحمان کا سورہ دلہن سا قرآن ہے، جیسے کہ رحمان کا سورہ دلہن سا قرآن ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں، ارے جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں، وہ اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، ارے جیسے توحید میں شک کا کوئی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جاوید حسین ابن صداقی حسین
ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان مقاصد کو پورا کرے، اور اگر اس مقاصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں اور الہی مقصد کو بھلا کر کے دنیاوی چکروں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا حساب لوگوں کو دینا پڑے. اور واقعی طور پر اگر جس نے بھی دنیا کو بسا لیا، دنیا کو آباد کرنے کی کوشش کی، اس کا حساب سخت ہے. اور موت ایک ایسی نعمت ہے کہ آنا ہی آنا ہے، کسی کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے. موت سب کو آئے گی، چاہے دیر میں آئے چاہے جلدی آئے، چاہے شہر میں آئے، گاؤں میں آئے، دیہات میں آئے، موت. اور قرآن مجید میں اللہ نے الفاظ بدل بدل کر بہت مرتبہ موت کا تذکرہ کیا. من علیہا مان، ہر شہر میں بنا ہوا ہے. کسی اور طریقے سے موت کا تذکرہ کیا. الفاظ بدلے ہوئے ہیں لیکن موت کا تذکرہ بار بار. اور صبح جمعہ جو نماز جمعہ کو پڑھانا استاد قرار دیا گیا، اس میں بھی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے محبت میں سچے ہو تو موت کی تمنا کیا کرو. اگر تم دعوے میں سچے ہو اپنے تو موت کی تمنا کیا کرو. تو موت الفاظ بدل بدل کر قرآن مجید میں اللہ نے یہ بارہا مرتبہ تذکرہ کیا ہے. موت مرتبہ اللہ نے متوجہ کرانے کی شاید کوشش کی ہم لوگوں کو. دیکھو غافل نہ ہو جانا دنیا میں آ کر کے، دنیا کے چکا چوند میں نہ پڑ جانا. اس لیے کہ تمہیں ایک دن میری بارگاہ میں پلٹ کرا ثم الینا ترجعون، تمہیں پھر میری بارگاہ میں واپس آنا ہی آنا ہے ہر حال میں. چاہے کچھ بھی کر لو، تمہیں دنیا سے آخرت کا سفر کرنا ہے. تم لوگ مسافر ہو اور ہر مسافر کا ایک اسٹیشن ہوتا ہے نا. ایسی کوئی ٹرین نہیں بنی ہے جو چلتی ہی رہے. ہر ٹرین، ہر مسافر کا ٹرین میں بیٹھنے والے کا اسٹیشن ہوتا ہے، ایک منزل ہوتی ہے، مقصد ہوتا ہے، اس کو اس منزل پر اترنا ہی اترنا ہے. کوئی پہلے اتر جاتا ہے، کوئی بعد میں اترتا ہے، کوئی آخر میں جا کے اترتا ہے. اترنا سب کو ہے اس میں. اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ دیکھو 60 سال کے ہو جاؤ گے تبھی تمہیں اترنا پڑے گا، 50 سال کے ہو گے، 40 سال کے ہو گے، 70-100 سال کے ہو جاؤ گے تب تمہیں ہم بلائیں گے. یہ بھی نہیں اللہ نے کہیں کہا. جب وہ چاہے گا بھیجنے والے کو بھیج دے گا. ساری طاقتیں مل کے نہیں اس کے بعد بھیجنے والے کو روک سپائیں گی. اور جب وہ بلانے پر آمادہ ہو جائے گا تو ساری طاقتیں مل جائیں گی. جانے والا چلا جائے گا، روکنے والے روک نہیں پائیں گے. اس لیے کہ موت اور حیات در دست خدا است، اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا جب اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہمیں تو کتنا کس قدر محتاط رہنا چاہیے. نہیں معلوم کہ ہم گھر سے آئے ہیں یا واپس جائیں گے، یہاں والے ہمیں پہنچائیں گے. کوئی بھروسہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ اپنی موت کا کب کس کو کہاں کس عالم میں موت آ جائے. چلتے ہوئے گر جائے، ہو جائے، کہاں ہو جگہ جب مرنا سب کو ہے تو اس طرف متوجہ رہنا چاہیے انسان کو کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. جس منزل پر ہمیں ہمیشہ کے لیے اترنا ہے اس منزل. اور سمجھدار اور چالاک اور زرنگ اور عقلمند افراد وہی ہیں کہ جو جب بھی سفر کرتے ہیں کسی بھی شہر کا، کسی بھی ملک کا، تو جو اس شہر میں جو اس ملک میں چیزیں نہیں مل رہی ہوتی وہ اپنے شہر سے لے کے جاتے ہیں، ہے نا. تو مرنے کے بعد انسان کو نماز پڑھنے کے لیے موقع نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا پھر موقع نہیں ملے گا، حج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر ماں باپ کی اطاعت کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، حقوق العباد ادا کرنے کا موقع ملے گا، نہ حقوق اللہ. لہذا چالاکی اور عقل مندی اسی میں ہے کہ یہیں وہ سارے اعمال انجام دے لے تاکہ وہاں جا کر راحت اور آسائش کی زندگی گزار سکے. ایک سلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ والنازعات میں قسم کھائی ہے، والنازعات غرقا،
ان فرشتوں کی قسم کہ جو سختی کے ساتھ روح کو نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم کہ جو خوشی کے عالم میں روح نکالتے ہیں، اللہ کے بندے۔ ایک آیت قسم کہا کہ اللہ کہتا ہے ان فرشتوں کی قسم تو جو سختی سے روح نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی بھی قسم تو جو آرام سے نرمی کے ساتھ روح کو نکالتے ہیں۔ اب قرآن کی دونوں آیتوں میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ روح سختی سے بھی نکلتی ہے اور آرام سے بھی نکلتی ہے۔ اب یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یہ نہیں، یہ تقدیر الہی نہیں ہے کہ اب ہم کو پتہ ہی نہیں، ہمیں نہیں، اب ہم سوچیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری روح کون سے فرشتے نکالیں گے، سختی والے آ کر نکالیں گے یا نرمی والے آ کر نکالیں گے، اب ہم یہ سوچیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے روح نکلوانا ہے۔ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہماری روح نکلے گی۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہماری روح آرام سے نکلے گی، اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو ہماری روح سختی کے ساتھ نکلے گی۔ اور اس بات کو یہ میرے الفاظ بھی خود خداوند متعال قرآن مجید میں اعلان کر چکا سورہ نحل میں، آپ پڑھیے گا جا کر کے آیت نمبر 32 میں غالباً کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو لوگ فرشتے جب ان کی روح نکالیں گے تو پاک و پاکیزہ حالت میں نکالیں گے، اور فرشتے ان سے پھر کہیں گے سلام علیکم، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، وادخلوا الجنہ، اور تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف سورہ نحل میں اللہ نے یہ کہا کہ فرشتے جب روح نکالتے ہیں تو اس عالم میں نکالتے ہیں کہ یہ وہ ظاہر ہوتا ہے بندہ، اور ایسے بندوں کو جو ہے فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جسے فرشتے سلام کر رہے ہوں تو ان کی روح سختی سے تو نکل نہیں سکتی، اور یہی معاملہ، اور اس کے برعکس سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آیت نمبر 27 اور 28 میں پڑھیے گا، وہاں بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کا کیا ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روح کو نکالتے ہیں تو ان کے منہ پر تماچے لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کی پشت پر مار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے منہ پر تماچے پڑ رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے، اور ان کی پشت پر مار پڑ رہی ہوتی، کوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس عالم میں روح ان کی نکالی جاتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے خدا کی اطاعت نہیں کی، اتباع پروردگار نہیں کیا، انہوں نے ان باتوں کو پسند کیا جو خدا کو ناپسند کیا، یہ ان باتوں سے دور رہے جو خدا کو پسند کی۔ خدا کو نماز پسند تھی، روزہ پسند تھا، حقوق اللہ پسند، حقوق العباد پسند تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے بندے، میرے اور دوسرے اپنے پست بندوں کی جو ہے مدد کرتے رہے، یہ ساری باتیں اسے پسند تھی، اور ہم اس کے برعکس زندگی گزارتے رہے، نہ نماز کی طرف توجہ دی، نہ روزے کی طرف توجہ دیا، نہ اور کسی دوسری باتوں کی طرف توجہ دی۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا پھر فرشتے تماچے منہ پر بھی ماریں گے اور کمر پر بھی کوڑے برسا رہے ہوں گے۔ ایسے عالم میں روح نکالی جائے۔ اب ہمیں خود کو اختیار ہے، ہمیں خود کو طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی روح کیسے نکلوانا ہے۔ تماچے کھا کر نکلوانا ہے یا آسانی سے فرشتے آ کر ہمیں سلام علیکم کہتے، اللہ کی سلامتی کی دعا اللہ کی طرف سے ویسے آ جائے۔ مرنا تو بہرحال سب کو ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ آپ اور میرے ایک چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، مولا جب حج پہ جا رہے تھے 25 حج پیدل کیے، مدینہ سے مکہ کتنا دور ہے آپ نے دیکھا ہے؟ جو لوگ گئے جانتے ہیں، وہاں 1-2 کلومیٹر کا راستہ نہیں کہ انسان پیدل چلا جائے۔ مدینہ اور مکہ الگ الگ ایک شہر آباد ہے، 500 کلومیٹر ہے، شاہی بھائی بتاتے ہوئے 500 کلومیٹر ایک بندہ، وہ بھی عرب کی گرمی، 25 حج پیدل کیے، یہ تاریخ میں لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ ایسے ہی تھوڑی نا زین العابدین خطاب پا گئے، ایک صلوات پڑھ گئے، 25 حج پیدل چلے جا رہے ہیں۔ حج کے موسم میں راوی کہتا ہے کہ ہم اپنے قافلے سے رفع حاجت کے لیے پیچھے ہوئے
قافلہ ہمارا آگے بڑھ رہا تھا، ہم رفع حاجت کر کے فوراً چاہ کے اپنے قافلے سے مل جائیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے جو لبودک صحرا میں قدم کو جمائے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے اس بچے کو دیکھا قدم جمائے ہوئے بڑے تمکنت کے ساتھ جاؤ جلال کے ساتھ خانہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے، میں جلدی جلدی قریب ہوا اور میں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا ارادہ خانہ خدا کی زیارت کا ہے، بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو بہت سارے سوال جواب ہوئے، اس میں ایک جواب جو اہم جواب جس کو جو میرے موضوع میں ہے وہ کیا، امام سے پوچھنے لگا کہ کہنے لگا ابھی تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے، ایک تو آپ نابالغ ہیں ظاہری طور پر، حالانکہ امام کے لیے سب باتیں معنی نہیں رکھتی ہیں، بالغ اور نابالغ ہے نا۔ امام چاہے امام بچپن میں ہو امام ہے، جوانی میں ہو امام ہے، مسلح میں ہے امام ہے، میدان میں ہے امام ہے، صلح کر رہا ہو تو امام ہے، جنگ کر رہا ہو تو امام، ہر حال میں امام ہے، گہوارے میں ہو تو امام ہے، میدان میں ہو تو امام ہر حال میں امام ہے۔ امام کے لیے یہ سب کیا نام ہے معنی نہیں ہے کہ عمر کا تقاضا اور حج نہیں ہے، جو چیزیں وجود رکھتی ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ امام سے کہنے لگا آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے اور آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے اوپر حج واجب نہیں ہے، کہا پھر آپ بھی چلے جا رہے ہیں جب واجب۔ امام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب قابل غور ہے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے لائق تحسین ہے، عبرت کا مقام ہے۔ امام کو کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے، موت بچپن میں بھی آ جاتی ہے، جوانی میں بھی آ جاتی ہے، بڑھاپے بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ موت میرے پاس آ جائے بچپن میں ہی، کوئی بھروسہ نہیں کہ موت کا فرشتہ بچپن میں ہی آ جائے، لہٰذا میں بچپن ہی میں اس عبادت کو سے فارغ ہو جانا چاہ رہا ہوں جو اللہ نے بڑے ہونے کے بعد تعلیم کرا دی۔ یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے سبق نہیں ہے کہ امام بچپن میں جو واجب بھی نہیں ہے جو عبادت اس عبادت کو بجا لا رہے ہیں، اور یہ ہم جیسے لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ انتظار کرنا کہ 60 سال کے ہو جاؤ 70 سال کے ہو جاؤ، موت کا فرشتہ یہ نہیں انتظار کرتا ہے، جب الہی حکم ہو جاتا ہے وہ آ کر دبوچ لیتا ہے، وہ روح نکالنے آتا ہے۔ لہذا بچپن میں اگر یہ موقع ملا ہے تو اس سعادت سے دور نہ رہو، اس سعادت کو بجا لاؤ، اس سعادت کو انجام دو۔ اگر تمہیں موقع فراہم، کل قیامت کے دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ بروز قیامت کیا نام ہے وہ افراد بھی پچھتائیں گے کہ جو نیکیاں کرتے رہے اور وہ بھی پچھتائیں گے جو کبھی نیکی کرتے ہی نہیں تھے۔ اصحاب رسول اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کیوں پچھتائیں گے، مثلا ہم تو نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، گھر والوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، سب سے اچھے سے ملتے ہیں، ہم کیوں پچھتائیں گے؟ ایک یہ میرا ایک انسان ایسا ہے کہ جو نہ کسی سے اچھے طریقے سے ملتا ہے، نہ نماز روزہ اور دیگر کوئی عبادت انجام ہی نہیں دیتا، وہ اگر قیامت کے دن پچھتائے گا تو اس کے لیے حق ہے، اس لیے کہ جب اس نے وہ کام ہی نہیں کیا دنیا میں جو اللہ کو اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ پچھتا رہا ہے، کفِ افسوس مل رہا ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں دنیا میں، تو اب پچھتانے کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ کہہ نہیں دیتے ہیں کہ شمر بھی چلا جائے گا، کہ خاک چلا جائے گا، تو ہم لوگ الڑ مچا دیں گے، ایسے کیسے چلا جائے گا؟ لہذا کل نیکی کرنے والا بھی پچھتائے گا اور برائی، اور جو نیکی نہیں کر رہا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو اصحاب نے مجھے کیسے ممکن ہے؟ کہا جو نیکی کر رہا ہے وہ اس لیے پچھتائے گا کہ اس سے کوئی چھوٹی بھی وہ کوئی نیکی ایسی ہوگی کہ جسے وہ چھوٹی سمجھ کر چھوڑ بیٹھے گا، کل وہ پچھتائے گا کہ کاش، اور اس کو جب کہ یہاں وہ نیکی جسے یہ دنیا میں چھوٹی سمجھ رہا تھا، کل یہ آخرت میں میدان محشر میں دیکھے گا کہ یہ نیکی تو بہت بڑی اجر کا حامل تھی، اس کی وجہ سے ہمیں مثلاً بہترین فلور ملنے والا تو اور ہم کو بیسمنٹ میں جگہ ملی، مثال کے طور پر ہم سے کہا بڑے ابا نے گھر میں کسی نے پانی پلانے کے لیے بیٹا پانی پلا دو، ہم نے اس کو ہلکے میں لیتے ہوئے اپنے چھوٹے سے کہہ دیا جاؤ پانی پلا دو،
تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ جو نیکی پانی پلانے کی ہمیں ملنے والی تھی وہ میرے چھوٹے بھائی کی چھوٹے بچے کی قسمت میں چلی گئی. اب کل ہم کبھی افسوس ملیں گے کہ کاش یہ نیکی ہم نے کر لی ہوتی تو آج اعلیٰ مقام جنت میں ہم پا گئے ہوتے. تو کل افسوس اس لیے کریں گے نیکی کرنے والے. لہٰذا میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی موقع ملے نیکی کرنے کا اسے اپنے دست سے جانے نہ دیجیے, ہاتھ سے جانے نہ دیجیے, چاہے وہ ایک گلاس پانی پلانے کے لیے فوراً بڑھ جائیے, کیونکہ ہو سکتا ہے جسے آپ آج دنیا میں ہلکا سمجھ کر اگنور کر دیں کل وہی نیکی آپ کے سارے اعمال پر بھاری پڑ جائے گی. ایک سلوات پڑھ لے کوئی غم نہ دے سوائے بنے والے رسول علیہ السلام. اور شاری بھائی کے ماموں سعودی عرب میں کل انتقال کر گئے. خدا آپ سبھی لوگوں کو اہل خاندان کو سب عطا کرے, مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے. واقعہ حقیقت بات یہی ہے جان گرامی کے پردیس میں مر جانا یہ بڑی قیامت کی بات ہوتی ہے اہل خاندان کے لیے, خاندان کے لیے, دوسرے عزیزوں کے. لیکن بہرحال کیسے کیسے کر کے انسان جنازہ ہی صحیح آ جاتا ہے باہر نشین اس کے خاندان والے اہل خاندان دیکھ لیتے, لیکن ہائے کربلا ایک پردیسی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا گھیر کر کس طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی کہ بچوں کو ذبح کر ڈالا, گود کے بالوں کو مار ڈالا, بچپن کے ساتھیوں کو مار ڈالا, بھائیوں کو قتل کر دیا. اب جب حسین بچے ہیں تو دشمن چاہ رہا کہ اب حسین کو بھی قتل کرتے ہیں. حسین کے جسم گھر میں اتنے تیر و تلوار کے زخم ہیں کہ سامنے کھڑا ہوا لیٹا ہوا بیٹا بھی اٹھنے کے بعد پہچان نہیں پا رہا ہے. اے بابا یہ کیا حال ہو گیا ہے آپ کا؟ اے بیٹا سید سجاد صبح سے جنگ ہو رہی ہے, بابا یہ بتائیے علی اکبر کہاں ہے, اور محمد کہاں ہے, قاسم کہاں ہے؟ سب کے لیے حسین کہہ رہے قد قتلا سب قتل کر دیے گئے. بیٹا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ جب یہ جملے مولا حسین نے سنے تو آواز دی میرے اللہ سید سجاد بس یہ جان لو کہ مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں بچا ہے. بس یہ جملے سننا تھے. بیمار امام نے زور دیا اور پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں ارے میرا عصا تو لا دیجئے, میری تلوار تو اٹھا دیجئے. امام نے کہا بیٹا تلوار اور عصا کیا کرو گے؟ اے بابا تلوار سے جنگ کروں گا, عصے کا سہارا لوں گا. امام حسین کھڑے ہو رہے, میرے لال تیرا جہاد تلوار کا نہیں ہے, اے میرے لال تیرا جہاد تو اس سے زیادہ سخت ہے. ارے ماں بہنوں کے ساتھ بے بکرا و چادر, کبھی کوفے کا بازار, کبھی شرابی کا دربار. اے میرے لال یہ تیرا جہاد. اللہ وسيعلم الذين ظلموا لعنة الله على الظالمين. ہمارے اس عبادت کو آل محمد کے صدقے میں قبول فرمائے.